کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور یہ 7 چکروں میں پہلے 4 چکر جو ہیں وہ رمل کے چکر ہیں۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کی چال۔ انسان جب گلی میں اکڑ کے چلتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں رمل کہا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا، دین اسلام نے کہا، جب تم طواف کعبہ کرنے لگو تو پہلے 4 چکر تم رمل کے ساتھ لگاؤ، اکڑ کے لگاؤ، سینہ تان کے حرم کعبہ کا طواف کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرم کعبہ رب کا گھر، جاہ جلال کی جگہ، رب کے وحدانیت کا وہ ایک مرکز، وہاں پہ بندہ اکڑ کے چلے، یہ تو تکبر ہو گیا، اور تکبر صرف رب ہی کو سزاوار ہے۔ ان الکبریاء للہ، تکبر صرف اللہ ہی کو ہے۔ رب کے سوا جو بھی تکبر کرے گا، خالق کائنات اس بندے کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ حرم کعبہ میں جا کے جب رب کی بارگاہ میں چکر کاٹ رہا ہے اور طواف کعبہ کر رہا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اکڑ کے لگاؤ۔ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ حضرات ذوالفقار، ایک وہ وقت تھا جب سرکار فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، انصار بھی ساتھ ہیں، مہاجرین بھی ساتھ ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ صحابہ نے کہا حضور اب ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کرو۔ جب طواف کرنا صحابہ کرام شروع ہوئے، جنگی مشقتیں اور دن رات کی محنت مدینہ منورہ کی صحابہ کرام کی، اور پھر سارے مہاجر تھے، کچھ گھریلو پریشانیاں، کچھ وسائل کی پریشانیاں، یہ 4-5 سال کا جو دورانیہ تھا ہجرت کے بعد، یہ صحابہ کرام کے اوپر بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کٹھن دور کی جو صحبتیں تھی صحابہ کرام کی طبیعت کو اوپر نازل ہوئیں، اور صحابہ کرام جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے۔ جو بالخصوص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے، جنگوں میں جا جا کر اور وہاں پہ مزدوری کر کے اور وہاں پہ اپنے وسائل کو، اخراجات کو پورا کرنے میں، اور ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ، یہ سارے معاملات میں وہ کمزور ہو گئے۔ تو صحابہ کرام جب چکر لگانا شروع ہوئے نا طواف کعبہ، ان کی کمریں جھکی ہوئی تھی اور بڑے وہ لاغرانہ انداز میں طواف کعبہ کر رہے تھے۔ ابھی چونکہ کفار مکہ وہیں پہ تھے، حرم کعبہ کے اندر ہی ان کے گھر بھی قریب قریب تھے، تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان جب ہمارے پاس تھے، یہ کافر تھے جب، اور مکہ میں رہنے والے تھے تب، یہ کتنے خوشحال تھے اور کھاتے پیتے تھے، جسم کے اعتبار سے بھی تندرست و توانا تھے۔ دیکھا نا 5-4 سال ہوئے مدینہ گئے ہوئے، اور وہاں پہ جا کے کتنے کمزور ہو گئے۔ جب کفار نے یہ تانا مسلمانوں کو دیا، سرکار نے سنا تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کفار یہ تانا دے رہے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، تو ذرا سینہ تان کے چلو مکہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر طواف کعبہ کرتے ہوئے فرمایا سینہ تان کے چلو، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ تگڑے ہیں، ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم طاقتور ہیں، سینہ تان کے چلو۔ اب صحابہ کرام نے طواف کعبہ کرتے ہوئے 4 چکر رمل کے لگائے، اکڑ کے لگائے، سینہ تان کے لگائے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، کفار مکہ جو تھے وہ ایمان لے آئے، کچھ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب علت تو ختم ہو گئی، چونکہ کفار نے تانا دیا تھا نا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اب تو وہاں پہ ہیں ہی سارے مسلمان، اور تانا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی تانا دے، نہ وہاں پہ اکڑنے کی حاجت ہو۔ اب علت ختم ہو گئی۔ ہمارے گرامر کا اصول ہے کہ جب علت ختم ہو جائے تو معلول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اکڑنا وہاں پہ گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حق یہ بنتا ہے کہ وہاں پہ بندہ اکڑے نا، اب چونکہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں پہ بندہ جھک کر طواف کعبہ کرے، حق یہ بنتا ہے۔ لیکن شریعت کہتی نہیں، اے بندہ مومن، جب بھی قیامت کی صبح تک تو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس کا حج کرنے کے لیے آئے، تو یاد رکھ تو نے پہلے 4 چکر جو ہیں وہ رمل کے اکڑ کر ہی لگانے ہوں گے۔ مولا کیوں لگاؤں؟ اب تو وہ علت ہی نہ رہی۔ تو فرمایا اگرچہ علت نہیں رہی، لیکن پھر بھی میرے محبوب کے صاحب کی سنت ہے جس کو تم نے زندہ کرنا ہوگا، اس سنت کو تم نے زندہ کرنا ہوگا۔ جب اس طریقہ کار کو تم زندہ کرو گے اور پہلے 4 چکر تم میرے محبوب کے اصحاب کی طرح اکڑ کے لگاؤ گے، تمہارا یہ اکڑنا میرے ہی گھر میں بطور عبادت بن جائے گا۔ تو حج کے ارکان جو ہیں، یہ طواف کعبہ، یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے اس وقت کی
کہ جب وہ محبوب کے صاحب مکہ کے اندر طواف کرنے کے لیے آئے تھے فتح مکہ کے وقت، تو کفار مکہ کے سامنے انہوں نے اکڑ کے چکر لگائے تھے۔ تو بندہ مومن کے اندر بھی یہ دھیان ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں یہ اکڑ کے چکر اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہاں پہ محبوب کے صحابہ نے اکڑ کر چکر لگائے تھے۔